ہر کوئی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو ملک میں اس وقت حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، جو امن و امان کی صورتحال ہے، تو میاں صاحب اس سے کس طرح اس کو جو ہے نا سنبھال سکتے ہیں، ملک کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ چیلنجز 2013 میں بھی جب وہ آئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے تھے، اور آپ نے دیکھا دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوا، معیشت بھی بہتر ہوئی، اور جمہوریت بھی مضبوط ہوئی، اور ملک آگے بڑھا. سازشی ٹولے 2014 سے شروع ہوئے جو آج تک یہاں موجود ہے، جو چاہتے ہیں پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. مگر پاکستان کی عوام، یہ ملک ہوگا، ہم سب ہوں گے، ہماری سیاست بھی ہوگی، تو پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا اگلا وزیر اعظم کون ہے. تو عوام اپنا حق رائے ادا کرے گی، اور وہ ہمیں امید ہے جو 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہوا ہے، پورے پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے یہ آ کر کہا ہے کہ میں کس طرح ملک کو آگے لے جاؤں گا، کیونکہ ایک ہی مسیح ہے جو اس بحران سے ملک کو نکال سکتا ہے، اس کا نام ہے نواز. آپ کہتے ہیں کہ جو عوام ہے اس کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن اس وقت تک عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا. ایک طرف کاغذات چھینے جا رہے ہیں، جو کارکنان ہیں وہ پابند سلاسل ہیں. کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ سمجھتے ہیں؟ ہم ہر سیاسی جماعت کے حق میں کہ تمام جماعتوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، مگر ہم 9 مئی والے کے حق میں نہیں ہیں. جو دہشت گرد ہیں، جو اس ملک کو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ قانون کا سامنا کریں. اگر بے قصور ہے تو ان کو آزاد کیا جائے، اگر جو ان میں ملوث ہے ان کو سزائیں ہونی چاہیے. ملک پاکستان ہماری ترجیح ہے. سر، نون لیگ کو سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ میسر آ رہا ہے؟ بالکل نہیں ہے وہاں پہ، مگر ہم مایوس نہیں ہیں. سندھ میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. میں آپ کو اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم سندھ حکومت بنائیں گے، اس پوزیشن میں نہیں ہیں. مگر مسلم لیگ نون اس وقت آپ کو اس الیکشن میں سندھ اسمبلی میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی PMLN کی نمائندگی ہوگی. اور ہم نے جو اطاعت کر رہے ہیں، ہم جو پیپلز پارٹی مخالفین ہیں، GDA MQ، اگر ہمیں کامیابی ہوئی PMLN JUIF، تو سندھ کی عوام نے اگر ووٹ دیا، کامیاب ہوئے، تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم حکومت اتحادی حکومت بنائیں گے. سر، MQM کس حد تک بات چل رہی ہے، کیا رک چکی ہے؟ کیونکہ خالد مقبول صدیقی کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم اتحاد کا سوچ رہے ہیں وفاق کی سطح پر. بالکل اتحاد کی باتیں چل رہی ہے. ہم نے بھی حلقوں میں کراچی سے لے کر کشمور تک اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، تمام جماعتوں نے کھڑے کیے ہیں. تو آنے والے دنوں میں جب یہ 7 سال سے پہلے جو مرحلہ مکمل ہونا ہے، اس میں اتحاد اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آئے گی. سر، KVK میں جو امن و امان کی صورتحال رہی ہے، اور وہاں پر 10 سال ایک دوسری پارٹی کی حکومت تھی، تو وہاں پر نون لیگ کو کیا مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں، دہشت گردی جو ہوتی ہے اس میں جو معصوم ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں بھی ٹارگیٹ ہوتی ہے. مگر اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ اس کا خاتمہ پہلے بھی نواز شریف نے کیا ہے دہشت گردی کا. تو عوام ہمیں موقع دے گی تو ہم امن امان بھی کریں گے، جیسے ضرب عضب کیا، رد الفساد کیا. ان دہشت گردوں کو ہم پاکستان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے. سر، آخری سوال آپ سے پوچھیں گے. پریس کلب کے سامنے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ کچھ بیٹھے ہیں اور مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ ان کے جو یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں گیا، یا ان کے مطالبات آپ جائز نہیں سمجھتے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو پاکستان کا شہری، اگر غیر قانونی، غیر آئینی یا ایسا کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی جماعت سے ہو یا کوئی آزاد شہری ہو، اس کو قانون کے سامنے پیش کیا جائے، ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. باقی جو دہشت گردی میں ملوث ہے، ان کو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے.